ان مسلمان سائنسدانوں میں جنہوں نے طب کے میدان میں اہم کارنامے انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک نام ابن النفیس کا بھی ہے۔ انہوں نے نہ صرف طب میں بڑا نام پیدا کیا بلکہ فقہ میں بھی ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ابن النفیس 1213 میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کی قائم کی ہوئی طبی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی، جس کے ساتھ ایک ہسپتال بھی تھا۔ طب کے علاوہ ابن النفیس نے فقہ، دینیات اور ادب کا بھی مطالعہ کیا اور ان علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ طب میں وہ مہذب الدین عبد الرحیم کے شاگرد تھے۔ طب اور فقہ میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے بعد ابن النفیس قاہرہ چلے گئے، جہاں وہ مشہور نصری ہسپتال کا سربراہ مقرر ہوئے۔ یہ بھی ایک طبی درسگاہ تھی اور یہاں انہوں نے طب کے بہت سے طالب علموں کو تربیت دی۔ ان کے شاگردوں میں مشہور جراح ابن القف المسیحی بھی شامل تھے۔ ابن النفیس نے قاہرہ کی درسگاہ المنصوریہ میں بھی کام کیا اور جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے اپنا ذاتی مکان، کتب خانے اور کلینک منصوریہ ہسپتال کو دے دیا۔ ابن النفیس نے طب کے میدان میں بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے طب پر لکھی جانے والی ابتدائی کتابوں کی تفصیل کے ساتھ تشریح کی، خامیوں کو نشاندہی کی اور پھر اپنے مشاہدے اور تحقیق سے حاصل کی ہوئی معلومات کا ان میں اضافہ کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ، جس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، انسانی جسم میں خون کی گردش کی دریافت ہے۔ جدید سائنس 3 صدیوں کے بعد اس سے واقف ہوئی۔ وہ پہلا سائنسدان تھے جنہوں نے پھیپھڑوں کی ساخت کو صحیح طریقے سے بیان کیا اور انسانی جسم میں دوران خون کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے دل کے عمل اور خون کے شریانوں کے بارے میں بھی نئی معلومات پیش کی۔ طب کے موضوع پر انہوں نے سب سے اہم کتاب الشامل فی الطب ہے، جو ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں 300 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ کتاب 1288 میں ان کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ اس کتاب کا نسخہ دمشق میں موجود ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے علم پر بھی انہوں نے کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب، جس میں آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں نئی معلومات فراہم کی گئی تھی، اب بھی موجود ہے، لیکن جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور جس پر بعد میں بہت کچھ لکھا گیا، وہ مجاز القانون ہے۔ ابن النفیس نے جالینوس کی کتاب پر تبصرہ کیا اور ابن سینا کی کتاب القانون پر کئی کتابیں لکھی جو اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حنین ابن اسحاق کی کتاب پر بھی تبصرہ لکھا۔ ابن النفیس کی ایک اور مشہور کتاب وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے مشاہدے اور تحقیق کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ غذا کا انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا چیز کھانے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابن النفیس نے تصنیفات سے نہ صرف ان کے زمانے میں علم طب میں اضافہ ہوا بلکہ طب کی آئندہ ترقی پر بھی انہوں نے گہرا اثرات ہوئے، اور نہ صرف مشرق نے بلکہ مغربی دنیا نے بھی ان کی علمی رہنمائی حاصل کی۔ بدقسمتی سے ابتدائی زمانے میں ان کی صرف ایک کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہو سکا، جس کے نتیجے یورپ ان کی تصانیف سے ایک لمبے عرصے تک نا واقف رہا۔